جاؤ گے, اپنی طرف سے خصوصی فضیلت بیان کرو گے, تو سوال بات ہے یہ فضیلت دین اسلام میں کہاں ثابت ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, آپ کو معلوم ہے اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان کی رات کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز. اب آپ کو نماز پڑھنا ملا. ایک بندہ جس وقت کی اللہ کی عبادت کے لیے اس رات کو بھی اٹھ جائے, یہ اس کے لیے ثابت ہے. اپنے گناہوں کو نہ کرے, اللہ کے خوف سے کام جائے, لڑک جائے, اس کے سامنے تک بندہ کھڑا ہو جائے, اس سے بہتر چیز اور کیا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں, کسی رات کو خاص کرنا اور خاص ہی نہیں کرنا, جیسا کہ بعض علماء نے کہا کہ اگر اس رات کو کوئی خصوصی فضیلت کی بات تسلیم بھی کری جائے, تو میرے بھائیوں اور دوستوں, آپ اس صورت حال یہ ہے کہ جس طرح سے اس رات کو لوگ جماعت بنا کر کے نماز پڑھتے ہیں, 100 رکعت کی تعداد میں نماز پڑھتے ہیں, یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ اگر ایک انسان نفلی نماز پڑھنا چاہتا ہوتا ہے تو اس کی بات نہیں, لیکن اس کے لیے فضیلتیں بیان کی گئی, حدیثیں پڑھی گئی کہ اگر کسی نے 100 رکعت نماز پڑھی اور اس کی خصوصی طریقے, تو اس کے لیے فضیلت, اس کے لیے فضیلت میرے بھائی اور دوستوں کیا ہے؟ یہ طریقہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ طریقہ ثابت ہوتا تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہوتا, تابعین نے اس پر عمل کیا ہوتا, لیکن صحابہ کرام کی جماعت اس بات سے خاموش ہے, تو پھر یہ چیز دین میں ثابت نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستوں, سب کی بات میں کہنا چاہتا ہوں, حدیث کی بات ہوگی, اگر آپ غور سے دیکھیں کہ 15 شعبان کی رات کو جس طرح سے رکعت کی تعداد میں نماز پڑھی جاتی ہے, آپ کو بھی معلوم ہوئے گا کہ نفلی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے جاتی کہاں پر افضل ہے. پھر دوسری بات, اس کو جماعت کی شکل میں نماز پڑھنا, اس کی تشہیر کرنا, مائک سے اس کا اعلان کرنا, خصوصی اس کا احترام کرنا اور خطبوں سے بیوی کو سجا دینا, بالکل ایسے نہ ہو دینا جیسے آج شبے برات نہیں کرتی, شبے قدر کی رات ہو. میرے بھائی اور دوستوں, ان چیزوں کا سب اتنا میرے بھائی اور دوستوں, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ 15 شعبان کی رات کے تعلق سے 15 شعبان کی رات جس کو فضیلت کی رات ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت تک کو کہا گیا, تو قرآن مجید نازل 15 شعبان کی رات کو وہ رات دراصل شب برات اور شب قدر. شیعہ اسلام نہیں پہنچتا. آپ کو معلوم ہے کہ 15 شعبان کے تعلق سے شیعہ اعتقاد یہ ہے کہ ان کے امام ان کے بڑے ہوئے کیا, ان کے 11 امام کے امام حسن عسکری, ان کے لڑکے تھے امام محمد. شیعہ اعتقاد کے مطابق وہ 6 ہی سال کی عمر میں سرداب میں سرمن رائے نام کی ایک غار ہے جس میں جا کر پیش ہوئے. اسی وقت سے ان کی امام سے پورا بنانا ان کے کہ وہ جاتے ہوئے حضرت موسیٰ کی لاشی, عیسیٰ کی قمیص اور قرآن مجید نعوذ باللہ جو اصلی نسخہ ہے, تو ہمارے درمیان ہے 30-12 کا مشتمل, کہتے ہیں اصلی نسخہ ہی ہے, اصلی نسخہ 40-12 کا مشتمل ہے, اس کو لے کر اور نام کن انبیاء کے کن چیزوں کو لے کر کے اسی زندہ کے اندر جا کر کے کا حکم ہے وہ شفٹ ہے. چنانچہ ان کے اعتقاد ہوتا ہے اس رات کو وہ لوگ جا کر کے اس غار پر گھوڑے پر زین سلا کر کے انتظار کرتے ہیں, آوازیں لگاتے ہیں کہ امام جماعت باہر نکلیے, ہم سنیوں کے ہاتھوں بہت ستائے جا رہے ہیں. چنانچہ وہ کی سفر میں ان کے اعتقاد ظاہر ہو گئے اور پھر ہم سنیوں کو قتل کریں گے. یہاں پر ان کا اعتقاد ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر بھی کھڑے ہوئے تھے. میرے بھائیوں اور دوستوں, آج معاملہ کہاں سے تک پہنچا دیا گیا. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ انسان عبادت کرے, عبادت کسی رات کر سکتا ہے, 15 شعبان کی رات کو بھی عبادت کرے, اس میں کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس کو کوئی خصوصی شکل دینا, اس رات کو خصوصی طور پر کرنے سے کوئی گوشہ درود کا خاص کر دینا, دعا کا گوشہ, درود کا گوشہ اور اجتماعی شکل میں دعائیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, اس کا ثبوت نہیں. دعا سے ہم نہیں بنا کرتے, دعا ایک مومن کے لیے کمش, مومن کے لیے
فلاں وقت تک دعا کرنے کو ہوگا وہ قبول ہو جائے گی، اس کے لیے شریعت میں کوئی طریقہ ہونی چاہیے، ورنہ پھر وہ چیز آپ کی قبول نہیں کی جائے. میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی ایک کھمبا میں اس سے ایک رسی بنی. پوچھا زینب نے ماننا ہے یہاں رسی بنی کہا